اللہ الرحمن الرحیم هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان سببه؟ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. مسئلہ جی، کیا قبول کی جائے گی جرح اور تعدیل، جرح تعدیل کے سبب کے بیان کے بغیر؟ فلاں راوی مجروح ہے، فلاں راوی سیکا نہیں ہے، تے وجہ کو نہیں دسی کس وجہ تو، کیا یہ مجمل جرح بھی قبول ہے کہ نہیں ہے؟ جی اما التعديل فيقبل من غير ذکر سببه الصحيح. اور جرح تے تعدیل دو میں بھی، تعدیل اور جرح دونوں اگر سبب نہ بیان کریں تو قبول ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اما التعدیل فيقبل من غير ذکر سببه الصحيح المشهور. بس بہر التعدیل کہ فلاں راوی سیکا ہے، فلاں راوی عادل ہے، فلاں راوی ثبت ہے، جو لفظ بار بار پڑھ دے ہو یا مصنفین دے تعارف جی نہیں پڑھتے، جملے 5-7 لفظ وہ سارے جو کوئی بھی بول دیتا ہے جی. بہرحال تعدیل پس قبول کی جائے گی تعدیل کے سبب کے ذکر کے بغیر. صحیح مشہور یہی مذہب ہے، صحیح مشہور کہ مجملاً بیان کر دیں کہ یہ راوی سے کیا عثمان بندہ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے جی سمجھے ہی اگے. لأن اسبابه كثيرة يصعب حصرها. وجہ یہ ہے کہ تعدیل کے اسباب کثیر ہیں تو مشکل ہے ان سب کا حصر کرنا. جی إذ يحتاج المعدل أن يقول مثلا لم يفعل كذا لم يرتكب كذا أو يقول هو يفعل كذا ويفعل كذا وهكذا. کیونکہ جو معدل ہے، جب مولوی فضیل تعدیل کر رہا ہے مولوی وفا کی، تو اب کہے گا اے جھوٹ نہیں بولدا، اے رام نہیں کھاندا، فضول گلاں نہیں کردا، یہ تو لمبا کیس ہے. یا کہے گا یہ 5 وقت کا نمازی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ میں حاضر ہوتا ہے، اشراق پڑھ کے جاتا ہے، اس پیسے تھے تو فوراً زکوٰۃ بھی دی تھی، پیسے ملے تو حج کیا، لیٹ نہیں کیا. یہ بھی کیس ہے، یہ بھی لمبا کیس ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ایشا بس ہے. کیا قبول کی جائے گی جرح؟ تسی عرف وچ ویکھو نا، عرف وچ بابا او گامو اے یار بندہ چنگا ہے، عموماً لوگ اس سے نہیں سوال یار بندہ بڑا کڑم ہے، کی کڑم پنا کیتا کی کیتا ہے نے، کی جرم کیتا ہے نے جی. پتر تو بڑا اچھا بچہ ہے، ہوں نہیں پوچھنا جی کی میں اچھائی کی تھی، پتر تو کوئی چنگا بچہ نہیں، انکل میں کی قصور کیتا ہے کہ کوئی نہیں، اے گل ہے جی. کیا قبول کی جائے گی جرح اور تعدیل؟ جرح تعدیل کے سبب کے بیان کے بغیر. او عطف نال ضمیر دا مرجع جے متا کو مفرد. بہرحال تعدیل پس قبول کی جائے گی تعدیل کے سبب کے ذکر کے بغیر صحیح مشہور پر، یعنی مشہور یہی بات ہے، اس لیے کہ اسباب تعدیل کے کثیرہ ہیں، مشکل ہے حصر ان کا. دلیل دیں دیں حشر و حصر مشکل ہوتے کیونکہ محتاج ہوگا معدل اور تعدیل کرنے والا. یہ کہ کہے مثلاً نہیں کرتا وہ اس طرح، نہیں ارتکاب کیا اس نے اس کا، یہ تو ہو گیا او بھئی فلانے فلانے گناہ کوئی نہیں، نیکیاں دی فہرست. یا کہے گا وہ کرتا ہے یہ اور کرتا ہے یہ اور اسی طرح اور اسی طرح. شاباش. جرح اور تعدیل کے سبب کے بیان کے بغیر
میں نہیں کیا بھی چھڑ دے، میں تو خوش ہو رہا بھی جاگ کے پڑھتا ہے، ستیاں تو نیندر بھی آ جاتی بندے نے. جی بہرحال تعدیل پس قبول کی جائے گی تعدیل کے سبب کے ذکر کے بغیر صحیح مشہور پر، یہ کہ تعدیل کے اسباب کثیرہ ہیں اور مشکل ہے حصر ان کا، کیونکہ محتاج ہوگا معدل یہ کہ کہے مثلا نہیں کیا اس نے اس طرح، نہیں ارتکاب کیا اس نے اس کا، یا کہے گا وہ کرتا ہے اس طرح، وہ کرتا ہے اس طرح، اور اسی طرح. اما الجرح فلا يقبل الا مفسرا لانه لا يصعب ذکرہ. بہار الجرا پس نہیں قبول کی جائے گی مگر تفسیر کی ہوئی، کیونکہ نہیں مشکل جرا کے ذکر کا، جرا کے ذکر کا. سنیں جی اے ابے دا ادب کردہ ہے، ان دی تفصیل لمبی ہے، گستاخی دی تفصیل جیڑی ہے نا چھوٹی جی ہے. اے گستاخ نے کل ابے نو تھپڑ مار دیتا ہے، گال کٹ دیتی، کوئی بھی ایک لفظ بول دے ہونا تو گل ہو گئی ہے جی. تو جرا جو ہے نا اس کا ذکر کرنا مشکل نہیں ہے. لے والے الناس یختلفون فی اسباب الجرح، اور اس لیے نمی دلیل، اور اس لیے کہ لوگ جرا کے اسباب میں مختلف ہیں. یہ بڑی پتر عام گل آ رہی، ذرا دھیان کریں جی. لوگ جرا کے اسباب میں مختلف ہیں. قد فقد یجرح احدهم بما لیس بجارح، کبھی جرا کرتا ہے جرا کرنے والوں کا ایک اس کام کے ساتھ جو دوسروں کے نزدیک جرا نہیں ہے. یہ بڑی عام گل جی. سنیں قال ابن السلام، قال ابن الصلاح وهذا ظاہر مقرر فی الفقہ واصولہ. ابن صلاح نے فرمایا یہ بات ظاہر ہے، ثابت ہے فقہ میں اور اصول فقہ میں کہ جو جرا اور جرا کے جو اسباب ہیں وہ سب اس پر سب متفق نہیں ہیں، ان پر سب نہیں ہے. کل پڑھے ابن عبد البر دا قول، انہوں نے کہ جڑا بندہ نیک شریعت دے مطابق میرے نزدیک عادل ہے. جی 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 ہوراں دے وچ بھی اگے. وذكر الخطيب الحافظ انه مذهب الائمه من حفاظ الحديث ونقاده. ذکر کیا ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے، خطیب حافظ نے یہ کہ انہو کہ یہی مذہب ہے ائمہ کا، حفاظ الحدیث سے اور نقاد الحدیث سے. کیا کہ سارے لوگ جرا میں متفق نہیں، سارے لوگ بابا جاگی ذرا، سارے لوگ متفق نہیں ہیں جی. مثلا جی میں اپنے عرف دیکھ لو، ایک بندہ جی یار خدا نے بندے بھی کوئی ہے بڑی گل ہے یار، کوئی گل نہیں، تو نکی نکی گلوں کی گرفت کرنا یار، کوئی تھوڑا چشم پوشی بھی کرا کر ہوں کہ کوئی نہیں کہ یار بچے چھوٹی جی گل تو بڑے ایڈا گرم ہو گئے. جی جی تو یہ اپنے عرف ویکھو نا کہ سارے بندے اعتراض اتنے متفق نہیں ہوں بھائی یار یہ بھی کوئی اعتراض کی گل ہے خدا دے بندے جڑا تو اعتراض کر دیتا ہے. جی جی ہاں جی. مثل البخاری جی و مسلم وغیرہما، جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم اور ان کا غیر. جی ولذلك احتج البخاری بجماعت سبق من غیرہ الجرح لهم. بس ہن دھیان کر جی اے مسئلہ، اور اسی لیے حجت پکڑی ہے، یعنی ان سے حدیثیں لی ہیں. حجت پکڑنے کا یہ مطلب ہے، حجت ساڑی والی نہیں قدوۃ السالکین حجت الخلف بقیۃ السلف، یہ نہیں مطلب. اسی لیے حجت پکڑی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک جماعت کے ساتھ کہ سبقت کر گئی ہے امام بخاری کے غیر سے جرا ان کے لیے. امام بخاری تو پہلے لوگوں نے تو جرا کی تھی، لیکن امام بخاری دے نزدیک کو سیکا نہیں تو انہوں کو حدیث لئی ہے. جی ان دی مثال دیں دیں جیسے اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس دے شاگرد نے، اور جیسے عمر بن مرزوق، انہوں تو اعتراض ہے، لیکن امام بخاری کے نزدیک وہ اعتراض نہیں ہے، آپ نے حدیثیں لی ہیں. جی واحتج مسلم بسوید بن سعید وجماعت اشتہر الطعن فیہم، اور حجت پکڑی امام مسلم نے سوید بن سعید کے ساتھ اور ایک جماعت کے ساتھ کہ دن میں تان مشہور ہے، جن میں تو لہذا ان کے نزدیک وہ تان نہیں ہے، اس لیے آپ نے حجت پکڑی ہے. جی سنیں ہی تو مطلب ہے کہ جدوں امام بخاری امام مسلم ابو داود دا نام آ رہا ہے رضی اللہ عنہم، جدوں انہاں ہستیاں دے نزدیک مجروح بندے مجروح نہیں
کہ ساڈے نزدیک جرا جرا نہیں تے ایو گل دوجے محلے چ بھی لے جو کہ امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر، امام ابو حنیفہ، حضرت حماد ابراہیم نخی اگر یہ کہن بھی یہ بندہ مجروح نہیں تو یہ بھی من لو نا کہ انہاں دی بھی کوئی وزن ہے وے جی اس گل میں منو جی جی سمجھے او میرے او یارو جی وہاں اور اسی طرح کیا ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے. اسی طرح گل پوری کرنا پھر مرد کرنا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ٹور اور یہ بات دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ محدثین گئے ہیں اس بات کی طرف کہ جرا نہیں ثابت ہوتی مگر جب کہ تفسیر کی جاؤ اس کے سبب کی، کیونکہ جنہوں تو تان ہے مجمل ہویا ہے تو انہوں نہیں منیا تفسیر کرو کی تان ہے. سمجھ آ گئی جی گل دی؟ اے شاباش ہے اور دھیان ہوئے. بہر الجرا پس نہیں قبول کی جائے گی اتوں ہی نا مگر مفسراً اس لیے کہ جرا نہیں مشکل ذکر اس کا ایک یہ لینا ایک دلیل بھئی مشکل نہیں ہے، دوسری اور اس لیے کہ لوگ مختلف ہیں جرا کے اسباب میں. پس کبھی جرا کرتا ہے ایک ان کا اور لوگ تو مراد ہے لوگ چھولے بیچنے والا نہیں ہو جڑے جرا جرا نقدی امام انہوں دی گل ہو رہی ہو. پس کبھی جرا کرتا ہے ایک ان کا اس شے کے ساتھ جو نہیں ہے جا رہے اور دوجہ نزدیک جرا نہیں بن دی ہے جی. ابن الصلاح نے فرمایا یہی ظاہر ہے مقرر ہے، مقرر میں نہیں ثابت ہے فقہ میں اور اصول فقہ میں. اور ذکر کیا خطیب نے، ذکر کیا خطیب حافظ نے یہ بات کہ یہی مذہب ہے ائمہ کا حفاظ الحدیث نقاد الحدیث سے، جیسے امام بخاری اور امام مسلم اور ان دونوں کے غیر. اور اسی لیے تو حجت پکڑی امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک جماعت کے ساتھ کہ بے جماعت سابقہ جی کہ سابق ہو گئے امام بخاری کے غیر سے کہ سبقت کر گئی امام بخاری کے غیر سے. کیا سبقت کر گئی؟ جرا ان کے لیے، یعنی باقی انہوں نے مجروح آکھیا جی تے آپ انہوں کو حدیث لئی ہے جی. جیسا کہ جناب اکرمہ اور جناب عمر بن مرزوق اور حجت پکڑی مسلم امام مسلم نے سوید بن سعید کے ساتھ انہوں کو حدیث لئیے اور ایک جماعت سے کہ مشہور ہے تان ان میں. اور اسی طرح کی ابو داود رحمہ اللہ نے. پس یہ بات دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ محدثین گئے ہیں اس بات کی طرف کہ جرا نہیں ثابت ہوتی مگر جب کہ تفسیر کی جائے اس کے سبب کی. مانا کرتے پھر راشد نرد کرنا جی. شاباش شاباش اس لیے کہ جرا نہیں مشکل ذکر اس کا اور اس لیے کہ لوگ اختلاف کرتے ہیں مختلف ہیں جرا کے اسباب میں. پس کبھی جرا کی ہے ان کے ایک نے اس شے کے ساتھ کہ نہیں ہے جرا فرمایا ہے ابن صلاح نے اور یہ ظاہر ہے مقرر ہے اصول فقہ میں اور اصول فقہ میں. اور ذکر کیا ہے خطیب حافظ نے یہ بات کہ یہی مذہب ہے ائمہ کا حفاظ الحدیث سے اور نقاد الحدیث سے، جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم اور ان کے غیر نے. اور اسی لیے حجت پکڑی ہے امام بخاری نے ایک جماعت کے ساتھ کہ سبقت کار کی ہے آپ کے غیر سے جرا ان کے لیے، جیسا کہ حضرت اکرمہ اور حضرت عمر بن مرزوق. اور حجت پکڑی ہے امام مسلم نے حضرت سوید بن سعید سے اور ایک جماعت سے کہ مشہور ہے تان ان کے بارے میں. اور اسی طرح کیا ہے حضرت ابو داود رحمہ اللہ نے، امام ابو داود رحمہ اللہ نے. اور یہ بات دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ محدثین گئے ہیں اس بات کی طرف کہ جرا نہیں ثابت ہوتی مگر جب کہ تفسیر کی جائے اس کے سبب کی. سنیں دیکھو در پیچھے کوکو او ذاکر الخطیب جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
عبارت خطیب کی کفایہ میں ہا قضا جڑا حوالہ دیتا نے وہ بنا کیا ہے کہ یہ قول وہ ثواب ہے ہمارے نزدیک کہ جرا مفسر ہوئے گی تو قبول ہوئے گی، مجمل قبول نہیں۔ اور اسی کی طرف گئے ہیں ائمہ حفاظ الحدیث اور نقاد الحدیث سے ساری عبارت سے کفایہ دی، جیسے محمد بن اسماعیل بخاری، مسلم بن حجاج نیسابوری وغیرہما رضی اللہ عنہ، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تحقیق حجت پکڑی ایک جماعت کے ساتھ کہ سبقت کر گیا اپنے آپ کے غیر سے سبقت کر گئے تان ان میں اور جرا ان کے لیے، جیسے اکرمہ جو آزاد کردہ غلام ہے جناب عبداللہ بن عباس کے یہ تابعین میں ہیں، اور جیسے اسماعیل بن ابی اویس و عاصم بن علی و عمر بن مرزوق متاخرین میں، اور اسی طرح یہ نصارہ کو روایتیں لیں نے امام بخاری نے، اور اسی طرح کیا امام مسلم بن حجاج نے، کیونکہ انہوں نے حجت پکڑی ہے سوید بن سعید کے ساتھ اور ایک جماعت کے ساتھ جو غیر ہے سوید بن سعید کی، کہ مشہور ہے ان لوگوں سے جو لوگ نظر کرتے ہیں روات کے حال میں کیا مشہور ہے تان ان پر۔ اور چلے ہیں ابو داود سجستانی اس طریقے پر، اور غیر واحد ان سے جو آپ کے بعد ہیں اور محدثین بھی، پس دلالت کرتی ہے یہ بات اس پر کہ محدثین گئے اس بات کی طرف کہ جرا نہیں ثابت ہوگی مگر جب کہ تفسیر کی جائے اس کے سبب کی اور ذکر کیا جائے اس کا موجب۔ الکفایہ فی علم الروایہ، یعنی آپ دی کتاب ہوں دی عبارت ہے جی اینی کو کفایہ تو سب پڑھ لئیے، دیکھو نہیں پڑھی پڑھ لیں، چلو ٹھیک۔ علامہ او بزرگان دا تعارف جڑے رہ گئے جناب اکرمہ، علامہ حافظ مفسر اکرمہ مولا ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابو عبداللہ قرشی مولاہم، چونکہ انہاں غلام نہ آپ دے تاں واسطے جی، مدنی بربری الاصل، سیکا ثبت عالم بالتفسیر، لم یثبت تکذیبہ عن ابن عمر، عبداللہ بن عمر سے آپ کی تکذیب ثابت ہے اور بعض لوگوں گل کیتی ہے، اور نہیں ثابت آپ سے کوئی بدعت، جنہ لوگوں نے جی وہ پڑھیا معاصرت بڑی بلا ہوندی ہے کی شے ایویں جڑے نے جی محاورہ نہیں بنیا کہ آٹا گن دی تے ہلدی کیوں ہے، مثال بنی ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ معاصرت ہے نا یہ معافی نہیں دیندی جی اس وجہ تو جی ہن کسے بدعتی آکھ دیتا، کسے آکھا عبداللہ بن عمر نے انہوں نے فرمایا جھوٹا ہے جی تو وہ ایویں گل جی۔ قال الذہبی فی السیر، الذین وہ لوگ جنہوں نے حضرت اکرمہ پر اعتراض کیا ہے وہ بھی کبار ہیں، اور جنہوں نے اس کے ساتھ حجت پکڑی ہے وہ بھی کبار ہیں۔ علامہ منذری کی جز ہے اس میں ذکر ہے حال جناب اکرمہ کا، اور وہ جو آپ کے بارے میں کہا گیا نے ایک کتاب چھپی جے جی علامہ منذری لکھی ہے باقاعدہ، لوگوں نے ضرورت پہ نا بھی اے بندہ ہے جن کو ادھا دین پر اینا دین نقل، اور عبداللہ بن عباس دیا جنیاں روایتاں نے تفسیر دیاں جس ویلے سند اتنے جائے گا تو اکرمہ ہوندے نے، تو جی وہ بندے ہی سارے وہ جھوٹے ثابت ہو گئے تو ادھیاں تفسیراں تو کئیاں وچوں جی ہے جی تے قد انتہا منتہی آپ تک لا تعدیل فمن شاء فل یراج، 104 وچ فوت ہوئے نے، بعد نے آکھیا تھوڑا جا بعد، عمر بن مرزوق باہلی ابو عثمان بصری سے کا فاضل لہو اوہام۔ اچھا ان اوہام دا معنی سمجھنا سی او نہیں ہے گا جی جنہوں نے ساری زندگی اینے واہم نہیں پے ہونے جنہیں سانوں ایک دن پے جاندے نے، تو اسی اپنے تو قیاس کر کے لے ہونے ہیں جی۔ ان کے پاس اچھا سا کھانا پیش کیا گیا، مثلا کسی صحابی کے بارے جو ہے نا کہ ان کو غلام ان کے پاس اچھا سا اردو دان نے کسی لکھ دیتا اچھا سا کھانا، انہوں اچھا سا کھانا جڑا لفظ ہے نا جی وہ اساں ایتھے لے آنا ہے اپنے اتنے، سمجھو نہیں پہ نا جی،
جتنے سارا مطلب ہے کہ بھی ان کا لباس اچھا ہوتا تھا، وہ مسئلہ ہے بھی اس ماحول نو سمجھو نا اتنے کی سی، ایسا پھر انہوں کا مانا وہ کرنا جہاں سارے ماحول فٹ ہوں۔ جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تو قال الحافظ بھی مقدمۃ الفتح کہ نہیں نکالی ان سے امام بخاری نے حدیث صحیح میں سوا 2 حدیثوں کے، ایک مطابت ہے دوسری مقرون بغیری، اور نہیں نکالی ان کے لیے بطور احتجاج وکھری حدیث ذکر کی تھی نا جی۔ اچھا جی، اوگ سوید بن سعید بن سہل حروی الاصل، پھر حدثانی یقال لہو انباری، ابو دس دن نسبتاں چونکہ مختلف ناموں نال یاد کیتے جاندے نے، ابو محمد صدوق فی نفسی، مگر یہ کہ نبی نہیں ہو گئے تھے، پس ہو گئے تھے کہ لقمہ تلقین لیتے تھے وہ کہ نہیں ہے ان کی حدیث میں، فافحش فیہ ابن معین القول، قال الحافظ فی مراتب المدلسین، پس تغیر فی آخر عمر بسبب العمج، لہذا بعد میں ضعف ہے، جنہوں نے پہلے سنا ہے وہ ضعف نہیں ہے، وہ پیچھے بھی گل گزر گئی ہے۔ 204 فوت ہوئے تو عمر آپ دی کنی ہے 100 سال، کنی 100 سال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دیکھنا اگے او اللہ اذا فسرا، یہاں رائے ہے جو اقرب الصواب ہے، ایک اور بھی گل جڑی ہوراں کتاباں لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جرح اور تعدیل قبول کی جاتی ہے من غیر ذکر سبب حما، جب کہ وہ جرح تعدیل صادر ہو عارف بے اسباب الجرح و تعدیل سے، وہ امام انجدا ہے جڑا ساریاں گلاں تو واقف ہے، ایک ہو جائے امام اگر گل کہہ دے تے قبول ہے، تعدیل بھی تے جرح بھی جی۔ سنیں جی، جیسا کہ قررہ شیخ ابو الفتح ابو غدہ نے حاشیہ الرفع والتکمیل میں، اور نقل کیا ہے قول ابن الاسیر کا مقدمہ جامع الاصول میں، وقال آخرون، نہیں واجب ذکر ان کے سبب کا جمیعاً، بھئی کوئی ضرورت نہیں، مجملاً کافی ہے، اس لیے کہ اگر نہ ہو وہ تعدیل کرنے والا یا جرح کرنے والا اگر نہیں ہے بصیر بہذا الامر، تو پھر انہوں نے تزکیہ جرح ٹھیک ہی نہیں ہے جی، چونکہ اس معیار دے نہیں، اور اگر ہے وہ تو پس کیا معنی ہے آپ سوال کا جی کہ یہ بتائیں جی کہ اس میں جرح کون سی ہے، سنیں جی۔ اور صحیح و صحیح و انا حاضہ، یہ مختلف ہوتا ہے بے اختلاف مزکی کے احوال کی وجہ سے، سنیں جی۔ پس فمن حاصلت الثقۃ بے ہی و ضبط ہی یکتفا بے، ومن عدالت فی نفسی ولم بصیرتہ بشرط العدالت فقد یراجع و یستفسر، مطلب ہے کہ بھی انہوں نے اپنی ذات نو ویکھیا جائے گا، خلاصہ حال یثبت ٹرو ٹائم کو نہیں، کیا ثابت ہو جاتی ہے جرح اور تعدیل ایک امام کے قول کے ساتھ، باقی نہ قول کرن جی۔ صحیح یہ ہے کہ ثابت ہو جاتی ہے جرح اور تعدیل ایک کے قول کے ساتھ، وہ تو جرح بھی تفسیر ہونی چاہیے تھی کہ نہیں، ساری گل پڑھ لی وہ تو گل مک گئی، بھئی اگر ایک بھی محدث کہہ دے نا کہ راوی کی سیکہ ہے یا جرح ہے تو قبول ہے، وکیلا بعد نے کہا کم از کم 2 محدث گل کرنا، اور جرح تعدیل دے امام 2، لیکن اندر یہ قول غیر معتمد ہے، یہ قول تو اسی بھی آنے پہ جنہ بزرگاں نے حنفیاں دی آکھے سیکا نے یار ایڈے امام ساری فقہ جی انہوں نے شک پہ گئے جی کمال جی کی سی، اور جو ٹردے پہ سن تے نہ تھلے ویکھے سی گر زمین اللہ جتی چھنڈی سی۔ اچھا جی چلو جی ٹھیک ہے۔ ہاں جی، کیا ثابت ہے جرح اور تعدیل ایک کے قول کے ساتھ؟ صحیح یہ ہے کہ ثابت ہو جاتی ہے جرح اور تعدیل ایک کے قول کے ساتھ،
اور بعض نے کہا ہے ضروری ہے 2 سے، اور یہ قول غیر معتمد ہے جی۔ کیا ثابت ہو جاتی ہے جرح اور تعدیل ایک کے قول کے ساتھ؟ صحیح یہ ہے کہ ثابت ہو جاتی ہے جرح اور تعدیل ایک کے قول کے ساتھ، اور بعض نے کہا ہے کہ ضروری ہے 2 سے، اور یہ قول غیر معتمد ہے۔ اجتماع الجرح والتعدیل فی راب واحد، اذا اجتمع فی راب واحد الجرح والتعدیل فالمعتمد انه يقدم الجرح اذا كان مفسرا، وقیل ان زاد عدد المعدلین على عدد الجارحین قدم التعدیل وهو قول ضعیف غیر معتمد۔ جمع ہونا جرح کا اور تعدیل کا ایک راوی میں، بعض یہاں تعدیل کی تھی، بعض یہاں اس سے جرح کر دیتی، اے تھے انہوں کیڑے کھاتے چ پانا ہے۔ جب جمع ہو گئی ایک راوی میں جرح بھی اور تعدیل میں الف با، معتمد یہ ہے کہ جرح کو مقدم کیا جائے گا جب کہ جرح تو کی سمجھ آیا؟ اگر مفسر نہیں ہے تو پھر کس کو تقدیم ہے؟ ہاں بھی نال بزرگاں دی کلاماں وچ جملے بھی دگڑے بھی سمجھا کرو نا جی، مفسر ہے تو پھر ہے، مفسر نہیں ہے تو پھر کس کو تقدیم ہے؟ تعدیل کو تقدیم ہے، جرح کو نہیں، تعدیل کو۔ بعض نے کہا ہے کہ اگر زیادہ ہو، بعض نے گنتی کا لحاظ کیتا ہے، اگر زیادہ ہو عدد معدلین کا جارحین کے تو مقدم کیا جائے گا تعدیل کو، لیکن یہ قول ضعیف ہے، غیر معتمد ہے جی۔ سنیں جی، گل وہ ہے کہ جرح تفسیری ہے یا تفسیری نہیں، تفسیری ہے تو پھر مقدم ہے، یہ مجمل ہے تو پھر نہیں جی۔ چلو جی، اجتماع جرح اور تعدیل کا ایک راوی میں جب مجتمع ہوں ایک راوی میں جرح اور تعدیل، پس معتمد یہ ہے مقدم کیا جائے گا جرح کو جب کہ ہو مفسر۔ بعض نے کہا ہے اگر زیادہ ہوں عدد معدلین کے جارحین کے عدد پر مقدم کیا جائے گا تعدیل کو، اور یہ قول ضعیف غیر معتمد ہے۔ لیکن جڑے قول ہیں پچھلیاں شرح وچ موجود ہوندے نے، یہ تو نہ آخر بھی یہ قول ضعیف غیر معتمد ہے، کچھ وہ بھی ہون گے جی رکھا ہوگا یہ قول معتمد ہے، سمجھا جائے نا جی، اے مطلب ہے جی یہ جی۔ اجتماع جرح اور تعدیل کا ایک راوی میں جب مجتمع ہو جائے ایک راوی میں جرح اور تعدیل، پس معتمد یہ ہے کہ مقدم کیا جائے جرح کو جب کہ ہو جرح مفسر۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اگر ہو زیادہ عدد معدلین کا جارحین کے عدد پر تو مقدم کیا جائے گا تعدیل کو، اور یہ قول ضعیف غیر معتمد ہے۔ ایشا بس حکم روایت العدل عن شخص، روایت العدل عن شخص لا تعد تعدیلا له، حکم روایت العدل عن شخص، اے بندہ عادل ہے، اے بندہ انہیں روایت کی تھی ایک شخص کو، ان دا پتہ کوئی نہیں، ان دے عادل ہونے دی وجہ تو انہوں عادل سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ان دے سمجھ سکتے ہیں بھی چونکہ بندہ مضبوط ہے تو انہیں جن کو روایت کیتی ہے وہ بھی ٹھیک ہونا تو تاں انہیں روایت کیتی ہے یا کہ اور گل ہے۔ سنیا جی، ہون پڑھو۔ روایت العدل عن شخص لا تعد تعدیلا له عند الاکثرین وهو صحیح وقیل هو تعدیل، عادل کا روایت کرنا شخص سے جن کے بارے میں پتہ کوئی نہیں شمار کیا جائے گا یہ روایت کرنا تعدیل اس شخص کی اکثرین کے نہیں، اور یہی صحیح ہے۔ اور بعض نے کہا کہ وہ تعدیل ہے، کیا ہے بے نالے نو مان لیا ہے بھی یہ بندہ جڑا نا جرح نقد دا امام ہے تے روایت کر رہا وہ جے بندے کو جنہ معیار ہی کونی تے پھر یہ اپنا معیار بھی خراب ہو جائے گا جی۔ حنفی اسے گل تے ٹل دیندے نے تے پھر جنہاں واجد نو کوڑ چڑھدی بھی تسی یار حنفیوں کیا کرے نا، میں شافعی ہوں جی، ہمیشہ میں جی، سمجھا ہی اگے۔ وعمل العالم وفتیاه على وفق حدیث ليس حکما بصحته، بس توجہ کریں جی، عالم کا عمل کرنا اور عالم کا فتویٰ دینا ایک حدیث کے موافق، یہ عمل اور فتویٰ
نہیں ہے حکم کرنا حدیث کی صحت کے ساتھ، کہ صرف اس کے فتوے کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے یہ کہیں کہ یہ حدیث ہے، چونکہ عالم ہے تو لہذا یہ بات کیا ہے، صحیح ہے، یہ نہیں۔ ولیست وليست مخالفته له قدحا في صحته ولا في روايته، اور نہ ہی مخالفت کرنی عالم کی حدیث کے لیے قدح ہے حدیث کی، اور نہ ہی اس کی روایت کرنے میں قدح ہے کہ چونکہ حنفی روات ہاں، اور نہ ہی وہ قدح ہے کس میں حدیث کے، بھی جب بھی فلاں عالم نے اس پر نہ عمل کیا ہے یا فتویٰ نہیں دیا، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس حدیث کو، جس طرح دینے پر اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے، نہ دینے پر اس کو مجروح بھی نہیں کہہ سکتے، اور اس سند میں جتنے راوی ہیں صرف اس وجہ سے ان کو مجروح کہیں کہ فلاں عالم نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا، انج نہیں جی وکیلا۔ بل هو حکم بصحته، بعد نے کہا ہے کہ یہ حکم ہے اس کی، فتویٰ دیتا ہے، عمل کیتا ہے عالم نے، تو اے حکم ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ وصححہ صححہ العامدی وغیرہ من الاصولین وفی المسئلہ، مسألۃ کلام طویل۔ تصحیح کی اس کی علامہ آمدی نے آکھا ٹھیک ہے، اور جنہیں دا والے ہوندے رہنے بچو اصول فقہ جو مسلم و ثبوت ہے جو پرانے بابیاں دے اور میرا کشف المبین سارے دے جی، اور ان کے غیر نے اصولیین سے انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، اور مسئلے میں کلام طویل ہے، اور سمجھے ہی، اور دیکھا علامہ اور نظر آ رہی، اور علامہ آمدی، علامہ مصنف فارس الکلام، علم کلام دا کوڑ سوار جی، شاہ سوار سیف الدین علی بن ابی علی بن محمد بن سالم تغلبی آمدی حنبلی، پھر شافی جی، اصلہ آمد دیار بکر، ولد بہا، تعلم فی بغداد و شام وانتقل الی القاہرہ، سمجھتے پہ ہو، فدرس فیہا واشتہر، اتھے ہی انہیں پڑھایا، قاہرہ وچ مشہور ہو گئے، وحاسدہ بعض فتعصبوا فیہا واشتہر جی، ونسبوا الی فساد العقیدہ والتعطیل، ان عقیدہ خراب فرقہ معطلہ وچوں ہے جی، فتح سنیں ہی تے ومذہب الفلاسفہ فخرج مستخفیا الی حمات ومنہا الی دمشق فتوفی بہا، ولد 551 تے توفی 631 من مؤلفات الاحکام فی اصول الاحکام، ابکار الافکار فی علم الکلام، دقائق الحقائق جی، اے گل جی، اچھا جی معنی کرو جی، حکم عادل کی روایت کا ایک شخص سے روایت، شخص سے عادل کا روایت کرنا شخص سے نہیں شمار کیا جائے گا، یہ روایت کرنا تعدیل اس شخص کے لیے، کو نقشہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا، اکثرین کے نزدیک وہ نقشہ سیدھا دماغ جاوے تو ٹھیک ہے، پٹھا بھائی سیکا بندہ روایت کر رہا ہے ایک بندے کولوں، ان دا تعارف کوئی نہیں، ان دے صرف روایت کرنے دی وجہ تو اس بندے نو سیکا آکھ سکتے ہیں کہ نہیں ہے جی، اے گل ان دا اپنا تعارف، پھر تو گل مکی، پھر تو رولا نہیں نا، چلو اور یہی صحیح ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ وہ تعدیل ہے، جنہوں نے روایت کی تھی ہے نا وہ کی ہے، وہ تعدیل ہے جی، اچھا، اور عالم کا عمل کرنا اور عالم کا فتویٰ دینا حدیث کے مطابق نہیں ہے، حکم کرنا حدیث کی صحت کے ساتھ، اور نہیں ہے عالم کی مخالفت حدیث کی قدح حدیث کی صحت میں، اور نہ اس کے روات میں، بعض نے کہا ہے بلکہ وہ حکم ہے حدیث کی صحت کے ساتھ، جب انہوں نے فتویٰ دے دیتا تھا، اور تصحیح کی ہے اس کی علامہ آمدی نے اور ان کے غیر نے اصولیین سے، اور مسئلے میں کلام طویل ہے، شابہ بنی کیوں شابہ، عادل کی روایت کا شخص سے
عادل کی روایت شخص سے نہیں شمار کی جاتی، تعدیل اس شخص کی اکثرین کے نزدیک، اور یہی صحیح ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ تعدیل ہے۔ اور عالم کا عمل کرنا اور عالم کا فتویٰ دینا حدیث کے مطابق نہیں ہے، حکم حدیث کی صحت کے ساتھ، اور نہیں ہے عالم کی مخالفت حدیث کی قدح اس کی صحت میں اور نہ ہی اس کے راویوں میں۔ اور بعض نے کہا کہ بلکہ وہ حکم ہے حدیث کی صحت کے ساتھ، اور تصحیح کی ہے اس کی علامہ عامدی نے اور ان کے غیر نے اصولی جین سے، اور مسئلے میں کلام طویل ہے۔ ٹوٹو نے کیا کو پڑھو گے؟ روایت التائب من الفسق، شاباش شاباش شاباش۔ تقبل روایت التائب من الفسق ولا تقبل روایت التائب من الكاذب فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذالک زجر له ولغیرہ۔ تائب من الفسق کی روایت کا حکم، ایک بندہ فاسق سی، پکی توبہ کر لی، اب وہ حدیث روایت کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سنیں جی قبول کی جائے گی تائب من الفسق کی روایت، پہلا قول ہے کی جائے گی، قبول کی جائے گی تائب من الفسق کی روایت، یعنی باقی روایتاں۔ دوجا قول سنو، اور نہیں قبول کی جائے گی تائب کی روایت کذب سے فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہیں پہلے اندہ سونیاں دی حدیث میں جھوٹ پڑھیا گیا، کوئی حدیث کڑی ٹھوک دیتی ہے یا اور کر دیتی ہے، اے پہلے جھوٹ پکڑیا گیا ہے، توبہ کر لئیے، ہون حدیث دی روایت وچ معتبر نہیں، یہ بطور زجر کے ہے اس کے لیے اور اس کے غیروں کے لیے، تاکہ کوئی اور بھی یہ کم نہ کرے، اے بطور زجر ہے کہ تو سونے دی حدیث وچ کون کم کیتے ہیں۔ جی سنیں جی نیک بھی ہو جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن بھی اے ہن محدث سے اندے کول حدیث روایت کرو، اے گل نہیں آئے او میرے او یارو۔ ہاں جی بس اگلی گل پھر ہن چپ، اور سمجھے ہی حکم تائب من الفسق کی روایت کا قبول کی جائے گی، تائب من الفسق کی روایت، اور نہیں قبول کی جائے گی تائب من الکذب فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت، یعنی جن نے سونیاں دی حدیث پا کے جھوٹ بولیا سی تے انہیں کیتی ہے توبہ، ان دی توبہ قبول ہو کے تے آکھو جی تسی انہاں حدیثاں پڑھاؤ، حدیث روایت کرو اپنی سند، وہ دوجہ نے تو پڑھا سکتے ہیں جڑے موجود نے، بھی آپ اس زمانے جی بھی اپنی سند نہ روایتاں کرے اس دی، اور یہ زجر ہے اس کے لیے اور اس کے غیر کے لیے، بھئی اور کوئی غیر بھی یہ کام نہ کرے، من کرو۔ حکم تائب من الفسق کی روایت کا قبول کی جائے گی تائب من الفسق کی روایت، اور نہیں قبول کی جائے گی تائب من الکذب فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت، اور یہ بطور زجر اس کے لیے اور اس کے غیر کے لیے۔ سنیں تائب کس سے؟ من الکاذب، کاذب کتھے؟ فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ویکھنا تھلے وہ گونگا منہ بیڑے پہ، یہاں رائے آخر ہے جو راجح ہے کن کے نزدیک، وہ ہے قبول روایت تائب من الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں جھوٹ پکڑا گیا ہے نا، جب پکا تائب ہو جائے جی اب اس کی روایت قبول ہے، اس کی روایت یہی مختار ابن الحمام وغیرہ کا محققین سے دراسات الترکمانی کتاب دا ناج صفحہ نمبر 203 سمجھے پہ ہوں۔ اے شابہ سے بھی انفیاں دے نزدیک اے ٹھیک ہے کہ جلے توبہ کیتی ہے نا ان دی روایت ٹھیک ہے، ان دی ٹھیک ہے، پیشاں دی ہونی نہیں، کتاباں بن گیاں پھر تے رولا ہی ختم ہو گیا، پیشاں دی گل ہے، اور تابعین تبع تابعین وچ گل چل دی ہے ساری اوتھے جی۔ حکم روایت من اخذ علی التحدیث اجرا، حکم مولی ابراہیم کی روایت کا جو لیتا ہے حدیث پڑھانے پر پیسے۔ اوے ہن دی گل نہیں، اس وقت بھی جڑے محدثین سن بے مطلب ہے کہ بے حدیث پڑھاؤں گا لیکن اینا من تو اجرت دینی ہے، آیا بھی ان کو حدیث پڑھنی چاہیے دی کہ نہیں جی۔
لا تقبل روایتہ عند البعض کاحمد و اسحاق و ابی حاتم رحمہ نہیں قبول کی جائے گی. اور اج دی گل نہیں ہو بیماریوں کتاباں تو پہلاں جنہاں اپنی سند نہ روایتاں کردے سن وہ نہیں قبول کی جائے گی روایت اس کی بعض کے نزدیک. بعض کون؟ جیسے امام احمد و اسحاق ابو حاتم فرماتے ہیں روایت قبول نہیں. اگے وتقبل عند البعض الاخر کابی نعیم الفضل ابن دکین رحمہ اللہ اور قبول کی جائے گی دوسرے بعض کے نزدیک جیسے ابو نعیم فضل بن دکین فرماتے ہیں ٹھیک ہے ان دی روایت قبول ہے. اچھا جی وافتہ ابو اسحاق الشیرازی لمن امتنع علیہ الکسب لعیالہ بسبب التحدیث بجواز اخذ العلم. فتویٰ دیا ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ نے وہ بندہ کہ منع ہو گیا اس پر کسب اپنی عیال کے لیے بس باب 24 گھنٹے پڑھانے دے جائز ہے اخذ اجرت یا پھر بیاہ ہی نہ کریں آپ مٹی کھائیں بھائی جو کام تو اور کر کو نہیں سکتا جی تو کی کرے جی جی ہاں جی سمجھے ہی. اچھا انہیں تو تعارف پڑھ دی پہلے پڑھیے پھر اگر چلنے ہیں جی. اور ویکھا نا اور جڑا والے کی دی ابو حاتم سند بیان کی خطیب نے حاض المذہب الہ ہؤلاء الائمۃ الثلاث کفایا وچ انہاں نہ اپنے کولوں توڑ سند پہنچائی نہ تنہ تک بے نہ بابیاں گل کیتی. آخر کسے بندے بابے جو گل کیتی ہے تو گل ایک پورا جہد نال دین دا مسئلہ بدھا ہے تو آخر وہ گل بھی اتنے بھی تو ثابت ہو بھی امام احمد نے فرمایا ہے کتنے بخاؤ نا جی. آخر اس واسطے بھی کوئی سند چاہیے کہ کوئی نہیں کیویں تاں پہندے نے حافظ نے تنہ بابیاں تک سنداں پہنچائیاں نے جی سنیا جی 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 اور اگلا ابو نعیم بے اسند الخطیب الیہ سنا جی تین سارے بابیاں دے پیچھے تعارف آ گئے نے. کون؟ ابو نعیم حافظ کبیر شیخ الاسلام فضل بن عمر بن حماد بن زہیر بن درہم تیمی طلحی قرشی مولاہم کی مطلب مولا بے قریشیاں دے آزاد کردہ غلام الکوفی الملائی الاحول وکان من ائمت ھذا الشان و اثباتہم. حدیث بیان کی ہے ان سے امام بخاری نے کثیر. کن سے؟ ابو نعیم فضل بن دکین سے جی. اور وہ امام بخاری کے کبار شیوخ سے ہیں مشیختی سمجھے ہی ہو اے شعبہ سے. آپ کے اقوال سے ہے یار میرا تعاون کرا جائے گل پوری سمجھ آ جائے کہ اے امام ابو نعیم فضل بن دکین کا قول ہے کہ نہیں مناسب یہ کہ لی جائے اگر اودجا قول اگے آ رہا ہے نہیں مناسب یہ کہ پڑھی جائے حدیث مگر من حافظ لہو جو حدیث کا حافظ ہے امین للحدیث ہے عارف بالرجال ہے. اے خو جو استاد کو حدیث پڑھو ادو اپنے زمانے تو گل کی تھی ادو جی ہوں کتوں لباں گے جی جی سنیا جی وہ گل وکھری ہے کہ اگر کوئی انج دا غریب لب جائے جڑا قرآن نو تے حدیث نو تے فقہ نو ترجیح دیندا ہے تے اس غریب نو کو دو لفظ آندے بھی نے اندے کول پڑھنا بنسبت چنگا ہے اتنے بھی جتھے فنون دی لت پنی رکھو تے جڑا مقصد ہوندا نہ ہی کو نہ لبو جی جی یہ آپ دا قول ہے جی. سنیں اگے آگے نہیں ابو اسحاق الشیخ الامام القدوہ المجتہد شیخ الاسلام ابو اسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف فیروز آبادی شیرازی شافی نزیل بغداد چلے گئے. بعض نے کہا کہ لقب ان کا جمال الدین ہے. لوگ ان کی مثال دیتے تھے ان کی فصاحت کی اور ان کی قوت مناظرے کی. سنیں جی ہوا امام الشافعیہ اور جو نظامیہ ہے نا بغداد کا اس کا مدرس رہے ہیں جی. سنیں وہ ہون دے نہیں نظامیہ وہ نظامیہ جتھے حضور سید عبد القادر جیلانی بھی پڑھتے رہے اس نظامیہ کی گل ہو رہی ہے جی جی. تو شیخ العصر رحل الناس الیہ من البلا دور دراز لوگ آپ کو سفر کر کے ہوندے وکاسا دو کسد کر دے آپ دا
وتفرد بالعلم الوافر مع السیرت الجمیلہ طریقۃ جا آئی آپ کے پاس دنیا صاغرتن ذلیل ہو کے فابا ہو انکار کیتا گچھ تاڑی کے میں قبول نہ کرنا انگلینڈ نے ویزا تے امریکہ دے ویزا گچھ دفع ہوئی گچھ ہیں جات ہو دنیا صاغر فابا ہو وقت سارا علی خشونت العیش ایام حیات ہی ساری زندگی اپنے آپ نو خشونت العیش بس اوکھی زندگی کوئی نہیں لب گیا ٹھیک ہے نہیں تو نہ صحیح سنے ہی او صنف فی الاصول والفروع والخلاف والمذہب وکان زاہد وارعا متواضعا ظریفا کریما جوادا طلق الوجہ دائم البشرا جی مطلب ہے بھی روٹی کوئی نہیں لبھی تا میں جدو جاؤ تو چہرہ مسکراندہ سی جی ملیح المحاورہ میٹھے میٹھے محاورے سنا دے سن جی میں نے آپ کے اقوال سے ہے اے ذرا قول ویکھیا جی جاہل بالعالم جی یقتدا فاذا کان العالم لا یعمل فالجاہل ما یرجو من نفسه فاللہ یا اولادی نعوذ باللہ من علم یسیر و حجتاً علینا کہ اللہ دی پناہ اے میری اولاد پناہ مانگتے ہم اللہ کی ایسے علم سے جو علم قیامت کو ہمارے خلاف حجت ہو جائے. یہ تو ٹھیک ہے کہ اس علم دا کیا فائدہ جڑا ساڑھے خلاف تا یعنی عمل کو نہیں کیتا ان دنال وفا نہیں کیتی یہی ہے ساڑھے خلاف جی ہے جی 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 اچھا جی تو والدہ 393 توفے یا 400 اینہ آپ کے مؤلفات میں سے تنبیہ ہے مہذب فی الفقہ ہے تبصرہ اصول شافیہ میں ہے. چلو جی حکمہ حکمو رہندہ جی اوہو حکم ان کی روایت کا جو لیتے ہیں تحدیث پر اجرت نہ قبول کی جائے روایت اس کی عند البعض جیسے امام احمد امام اسحاق اور ابو حاتم اور قبول کی جائے حدیث عند البعض بعض آخر کے جیسا کہ ابو نعیم فضل بن دکین اور فتویٰ دیا ابو اسحاق شیرازی نے اس شخص کے لیے جو رک گیا منع ہو گیا اس پر کسب کرنا اپنی عیال کے لیے کہ میں لمحہ پہ نہیں بے سبب تحدیث حدیث پڑھانے کے سبب سے مسلسل پڑھا رہے ہیں جی تو کیا فتویٰ دیا ہے بے جواز اخذ الاجر اجرت لینے کے جواز پر اجرت جواز پر جی حکم اس شخص کی روایت کا جس نے جو لیتا ہے حدیث پڑھانے پر اجرت نہیں قبول کی جائے گی روایت اس کی بعض کے نزدیک جیسا کہ امام احمد امام اسحاق اور ابو حاتم کے نزدیک قبول کی جائے گی دوسرے بعض کے نزدیک جیسا کہ ابو نعیم فضل بن دکین رحمہ اللہ اور فتویٰ دیا ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ نے اس شخص کے لیے کہ منع ہو گیا اس پر کسب اپنے عیال کے لیے بسبب حدیث پڑھانے کے فتویٰ دیا اجرت کے لینے کے جواز حکم روایت من عرف بالتساہل او بقبول التلقین او کثرت السہو لا تقبل روایت من عرف بالتساہل فی سماعہ او اسماعہ کمن لا یبالی بالنوم وقت السماع او یحدث من اصل غیر مقابل ولا تقبل روایت من عرف بقبول التلقین فی الحدیث بأن یلقن الشیء فیحدث به من غیر ان یعلم انه من حدیثه ولا تقبل روایته من عرف بکثرت السہو حکم اس شخص کی روایت کا جو پہچانا گیا ہے تساہل کے ساتھ یا قبول تلقین کے ساتھ یا کثرت صحف کے ساتھ یا صحف کے ساتھ اچھا جی نمبر 1 اے جڑے بندے نے نہیں قبول کی جائے گی روایت اس بندے کی جو پہچانا گیا ہے غفل تساہل کے ساتھ اپنے سننے میں یا اپنے
بھئی جدوں حدیث استاداں کول پڑھی ادوں بھی تساہل ہے، جدوں اگاں پڑھا رہے ادوں بھی، جیسا کہ وہ بندہ جو نہیں پرواہ کرتا سونے کے ساتھ سننے کے وقت، سنن لگیا حضرت نو نیندر آ جاندی ہے جی، یا حدیث بیان کرتا ہے اصل سے بغیر مقابل کے۔ اصل ہوں کہ جس استاداں حدیث لکھوائی نا، ظاہر اس چھاپا کھانا تو کون سی نے لکھوائی، تو پھر استاداں دی کتاب بناؤن دا مقابلہ کرنا ہے، مطلب دوبارہ اتنے نظر ثانی کرنی، استاداں پڑھنا ہے انہیں سننا ہے یا انہیں سنانا ہے تو استاداں سننا ہے، گو آ جائے گا تصحیح کرا کے نا پوری، پھر اگا کم ٹردا سی وہ ظاہر قلم نہ لکھ دیں، پھر تھوڑا بہت تو ہو ہی جاندہ ہے نا، لفظاں نو یا سماج کو غلطی لگ گئی تو وہ حدیث بیان کرتا ہے بھی اصل سے بیان کرتا ہے لیکن مقابلہ کو نہیں کرایا اس نے، مطلب استاداں کو لکھا ہے دوبارہ نظر ثانی کو نہیں کیتی تو انج کر دیندہ ہے جی۔ اور نئی قبول کی دوجا نئی قبول کی جائے گی روایت اس بندے کی جو معروف ہے حدیث میں تلقین قبول کے ساتھ، بے انہوں حدیث پڑھانا کسا کہنا استاد جی نہیں تھے انجے، اچھا ٹھیک ہے میں صحیح، اے جڑا تلقین قبول کردہ ہے نا پڑھان لگیا، ان دی روایت بھی کس طرح بائیں طور کے تلقین کیا گیا کوئی شے تو پس حدیث بیان کر دی اس کے ساتھ بغیر اس کے کہ جانے انہو من حدیث ہے کہ وہ اس کی حدیث سے ہے بھی کہ نہیں، جس کے سے لقمہ دیتا وجہ ٹور دیتا، ان دی بھی روایت ان غور کرو نا بھی حدیث پاک نو جدو روایت کیتا ہے کتنیاں پابندیاں کتنیاں چیزاں دا دھیان، پھر ایک کتاباں تک آئیاں، پھر نسخے اگے نقل ہوئے تو ان تا لکھی گی ہر شے، ان تو ذرا نا اللہ اکبر پتہ جی قانون جی پوری دنیا میں شرعی مسلمانہ دا کہ بھئی کتاباں چھاپڑیاں نے جی انہیں تو کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا، مارے گا تو کیس ہوئے گا، جیڑی بھی کتاب ہے تاریخ دی کسی دی بھی کوئی بندہ بھی ثابت کر دے فلانا کتاب چھاپی ہے پہلے مخطوطے بچ اے چیز ہے تو انہیں تھے جان کے بدلائی اس کے خلاف کیس ہو جائے گا جی، یہ قیامت تک قانون چلنا ہے جی۔ اچھا جی سنیں ہی نمبر 3 الف با جیم، اور نئی قبول 3 بندے سارنا، اور نئی قبول کی جائے گی روایت اس شخص کی جو پہچانا گیا اپنی روایت میں کثرت صحف کے ساتھ، سنان لگے اتنا استاد لفظ کی ہاں اے بولیا سی یہ چس نہیں رہی، یہ چس نہیں رہی جدو سر کھڑکایا ہے تو جی کم گڑبڑ ہو گیا جی، سمجھ آ گئی جی۔ حکم روایت اس شخص کی جو پہچانا گیا ہے تساہل کے ساتھ یا قبول تلقین کے ساتھ یا کثرت صحف کے ساتھ، او دیکھو تو قال الامیر محمد بن اسماعیل صنعانی فی توضیح الافکار، انہیں لفظ دیا بیان کیتا ہے کہ تلقین کا لغت میں معنی ہے، عرف میں کیا معنی ہے تلقین کا، القاء کلام الی الغیر فی الحدیث یعنی اسنادن یا تبا بادارا الی التحدیث بذالک ولو وہوا این یلقن شیئا فیحدث بہ، بغیر اس کے کہ جانے کہ وہ اس کی لہذا اس کے حدیث قبول لدلالتی علی مجازفتی وعدم تثبتی و سکوت الوثوق بالمتصف بھی، لہذا بھی یہ گل ٹھیک نہیں چونکہ نے تلقین کا گل قبول کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایم ہی ہونا جی، میں تو سیاں دیو جی اب بیٹا جی آپ کو سمجھ آئے جی۔ اچھا جی نہیں قبول کی جائے گی روایت اس شخص کی جو مشہور ہے، اور پیچھے سے نا او کثرت صاحب تھوڑی دوجی کا مشہور ہے کس کے ساتھ، تساہل کے ساتھ سننے میں یا سنانے میں، مثل اس شخص کے جو نہیں پرواہ کرتا نیند کی سننے کے وقت یا حدیث بیان کرتا ہے اصل سے، ایسا اصل جس کا مقابلہ نہیں کیا گیا کن دن استادہ دی کتاب نال، اور نہیں قبول کی جائے گی روایت اس شخص کی جو پہچانا گیا ہے تلقین فی الحدیث کے قبول کرنے کے ساتھ، بائیں طور کہ تلقین کی جائے گی، تلقین کیا گیا کوئی شے پس حدیث بیان کر دی اس کے ساتھ بغیر اس کے کہ جانے اس بات کو کہ وہ اس کے حدیث سے ہے، چلو جی۔ اور نہیں جیم نہیں قبول کی جائے گی
روایت اس شخص کی جو پہچانا گیا کثرت صحف کے ساتھ اپنی روایت میں جی اس شخص کی روایت کا جو معروف ہے تساہل کے ساتھ یا تلقین کے قبول کرنے کے ساتھ یا کثرت صحف کے ساتھ نہیں قبول کی جائے گی روایت اس شخص کی جو معروف ہے تساہل کے ساتھ اپنے سننے میں یا اپنے سنانے میں جائز مثل اس شخص کے جو نہیں پرواہ کرتا نیند کی سننے کے وقت یا حدیث بیان کرتا ہے اصل سے بسم اللہ مقابلہ نہیں کرایا گیا اور نہیں قبول کی جائے گی روایت اس شخص کی جو معروف ہے تلقین فی الحدیث کے قبول کے ساتھ بائیں طور کے تلقین کیا جائے وہ کسی شے کا پس حدیث بیان کر دیتا ہے اس کی بغیر اس کے کہ جانے کہ وہ اس کے حدیث سے ہے یا نہیں اور نہیں قبول کی بسم جائے گی اللہ روایت اس شخص کی جو معروف ہے کثرت صاف کے ساتھ اپنی روایت